السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان یوٹیوب چینل۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اندھیری رات کے مسافر بائے نسیم حجازی، قسط نمبر 27۔ اگر آپ اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی سابقہ اقساط سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ سلمان نے کہا، یونس، اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو تمہیں اپنے ساتھ نہ لاتا۔ حامد بن زہرہ کے قاتلوں کا آخری وقت بہت قریب آ چکا ہے، لیکن میں اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 8 پہرے داروں میں سے کتنے آدمیوں نے حامد بن زہرہ کے قتل میں حصہ لیا تھا؟ یونس نے مضطرب ہو کر کہا، جناب، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کے کسی جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ ان قاتلوں کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ میں کئی بار ان کی گفتگو سن چکا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عتبہ صرف ہمیں غرناطہ سے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور ضحاک کو گھر میں دوسرے نوکروں کے ساتھ چھوڑ گیا تھا، اور جب وہ ساری رات بارش میں بھیگ رہے تھے، ضحاک گھر میں آرام کر رہا تھا۔ اگلی صبح دوسری مہم پر اپنے سپاہیوں میں سے 6 آدمی اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ضحاک بھی ان کے ساتھ تھا۔ باقی باتیں آپ کو معلوم ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھی اسی رات غرناطہ سے باہر قتل ہوئے تھے تو ضحاک یقیناً ان میں نہیں تھا۔ عبد المنان نے کہا، جناب، مجھے یقین ہے کہ یہ نوجوان غلط نہیں کہتا۔ اس بات کا مجھے بھی یقین تھا۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ باقی آدمی کس حد تک ہمارے رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ یونس، تم اطمینان رکھو، تم اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہو۔ وہ کچھ دیر اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے۔ اس دوران میں سلمان کے دوسرے ساتھی بھی قریب آ چکے تھے۔ پھر اچانک سینٹافے کی طرف سے 4 سرپٹ گھوڑ سوار نمودار ہوئے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر چلانے لگے، راستے سے ہٹ جاؤ، وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور مسلح پیادہ اور سوار جن کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، سڑک کے دائیں بائیں قطاروں میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ بعد سینٹافے کی طرف سے کئی اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، اور آن کی آن میں 15-20 سوار تیزی سے آگے نکل گئے۔ ان کے پیچھے وزیر اعظم کی بگی تھی، اور بگی کے پیچھے مسلح سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب اندر جا چکے تھے، اور عوام جنہیں سڑک سے دور رکھا گیا تھا دروازے پر جمع ہو کر خوشی کے نعرے لگا رہے تھے۔ سلمان اور اس کے ساتھیوں نے اطمینان سے اپنے گھوڑے کھولے اور باری باری اس باغ کی طرف چل دیے، جہاں عبد المنان کا نوکر اسلحہ جمع کر کے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد وزیر اعظم ابو القاسم کی بگھی اس کی قیام گاہ کی بجائے سیدھی الحمرا کا رخ کر رہی تھی، اور نصف گھنٹے بعد وہ محل کے ایک کمرے میں سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ ابو القاسم، تم نے بہت دیر لگائی، ابو عبداللہ نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ عالی جا، اس نے جواب دیا، اگر میں الگ صبح روانہ ہو جاتا تو شاید سہ پہر سے پہلے واپس پہنچ جاتا، لیکن رات کے وقت چند ایسی اطلاعات ملی تھی کہ مجھے کافی دیر رکنا پڑا۔ پھر اس کے بعد سینٹافے پہنچ کر فرڈینینڈ کو مطمئن کرنا آسان بات نہ تھی۔ بیٹھ جاؤ، سلطان نے اپنے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کاش میں اس کی بے اطمینانی کی وجہ سمجھ سکتا۔ پہلے تم یہ کہتے تھے کہ ہم نے شہر کے 400 چنے ہوئے افراد اور فوجی بطور یرغمال بھیج کر اسے مطمئن کر دیا ہے۔ پھر تم یہ کہتے تھے کہ اگر ہم متارکہ جنگ سے پہلے شہر کے دروازے کھول دیں تو اس کی رہی صحیح تشویش دور ہو جائے گی۔ خدا کے لیے بتاؤ کہ اس کی بدگمانی دور کرنے کے لیے
ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ حامد بن زہرہ کے بعد غرناطہ کے ترکش میں وہ کون سا تیر باقی رہ گیا ہے جسے وہ اپنے لیے خطرناک سمجھتا ہے؟ ابو القاسم نے کہا، عالی جا، اسے آپ کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ حامد بن زہرہ کی آمد اور اہل شہر کے جوش و خروش کی اطلاع ملنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کرتا۔ پھر وہ کیا چاہتا ہے؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ عالی جا، فرڈینینڈ کو یہ تشویش تھی کہ غرناطہ میں باغیوں کے رہنما ہمیں حامد بن زہرہ کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ کسی بھی وقت عوام کو بھڑکا سکتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کی شرائط پوری کرنا ناممکن بنا دیا جائے گا۔ اس کا علاج اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ شر پسندوں کو پرامن رکھنے کے لیے فرڈینینڈ کی افواج بلا تاخیر غرناطہ میں داخل ہو جائیں۔ آپ درست فرماتے ہیں، اور فرڈینینڈ بھی یہی چاہتا ہے کہ جنگ کے حامیوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن کیا؟ عالی جا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فرڈینینڈ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اپنے مستقبل کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ خوف اور اضطراب کی حالت میں چلایا، ابو القاسم، خدا کے لیے صاف صاف بات کرو۔ عالی جا، آپ اطمینان سے میری بات سنیں۔ فرڈینینڈ کو آپ کی وفاداری پر کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی نئی آزمائش میں ڈالا جائے۔ اسے خدشہ ہے کہ کہیں حامد بن زہرہ کو اندلس پہنچانے والے جہازوں نے اس کی آنت کے لیے کئی اور آدمیوں کو بھی ساحل پر اتار دیا ہوا، اور یہ ترک یا بربر کوہستانی قبائل کو بیرونی آنت کی امید دلا کر جنگ کے لیے اکسا رہے ہوں۔ فرڈینینڈ کہتا تھا کہ اگر ترکوں کے جنگی بیڑے نے ساحل کے کسی مقام پر قبضہ کر لیا تو پورے کوہستان میں جنگ کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ ایسی صورت میں اہل غرناطہ کو پرامن رکھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ابو عبداللہ نے تل ملا کر کہا، ابھی تک میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اہل غرناطہ کو پرامن رکھ سکتا ہوں؟ اگر فرڈینینڈ کو ابھی تک میری نیت پر شبہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اہل غرناطہ اٹھ کھڑے ہوں تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، تو خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ اس کے اطمینان کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں؟ ابو القاسم نے اطمینان سے جواب دیا، فرڈینینڈ آپ کے خلوص کا معترف ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اگر غرناطہ پر قبضہ کرنے کی صورت میں اس کے لشکر کو کسی مزاحمت کا سامنا کرنے پڑے تو اس کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی جائے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے 2-4 سپاہی زخمی ہوئے یا مارے جائیں تو لشکر کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ اس کی فوج میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو اہل غرناطہ سے گزشتہ شکستوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں برتنا چاہتے۔ فرڈینینڈ یہ محسوس کرتا ہے کہ لڑائی کی صورت میں جس قدر آپ اپنی رایا کے سامنے بے بس ہوں گے، اسی قدر وہ اپنے لشکر کے سامنے بے بس ہوگا۔ اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ فی الحال غرناطہ میں نہ رہیں۔ ابو عبداللہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کے حلق میں سے آواز نہ نکلی۔ عالی جا، ابو القاسم نے قدرے توقف کے بعد کہا، فرڈینینڈ یہ چاہتا ہے کہ آپ فی الحال تحریری معاہدے کے مطابق اپنی جاگیر کا انتظام سنبھال لیں۔ اگر غرناطہ میں بغاوت کے متعلق اس کے خدشات غلط ثابت ہوئے تو آپ کو بلا تاخیر واپس بلا لیا جائے گا، اور وہ کسی وقت کے بغیر آپ کو اپنے نائب کا عہدہ سونپ دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن پورے اندلس کی زمام کار آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ جنگ کی صورت میں شاید آپ کو چند دن یا چند ہفتے انتظار کرنا پڑے، لیکن جب باغیوں کے کسبل نکال دیے جائیں گے اور فرڈینینڈ کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ آپ کو کوئی بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، تو
آپ کا کم از کم صلہ اور انعام یہی ہوگا کہ غرناطہ کی حکومت آپ کو سونپ دی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آج آپ کو غداری کا طعنہ دینے والے آپ کی راہ میں آنکھیں بچھائیں گے۔ فرڈینینڈ بہت دور اندیش ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ مفتوحہ علاقوں میں مستقل طور پر ایک لاتعداد فوج رکھنے کی بجائے ایک مسلمان کی وساطت سے حکومت کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ ابو عبداللہ کی حالت اس بکرے کی سی تھی جس کے حلق پر چھری رکھ دی گئی ہو۔ وہ پوری قوت سے چلایا، تم غدار، تم میرے دشمن ہو، تم فرڈینینڈ کے جاسوس ہو۔ تمہیں معلوم تھا کہ فرڈینینڈ اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ میں غرناطہ نہیں چھوڑوں گا، میں لڑوں گا، میں آخر دم تک لڑوں گا، اور میں عوام کو یہ سمجھاؤں گا کہ تم نے صرف میرے ساتھ ہی نہیں پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تم نے 400 آدمیوں کو یرغمال بنا کر غرناطہ کی کنجیاں فرڈینینڈ کے سپرد کر دی تھی۔ تم حامد بن زہرہ کے قاتل ہو۔ ابو القاسم نے اطمینان سے جواب دیا، آپ کا خیال ہے کہ غرناطہ کے عوام آپ کو کندھوں پر اٹھا لیں گے؟ میں تمہاری کھال اتروا دوں گا۔ پہرے دارو، پہرے دارو! ابو القاسم نے کہا، آپ میرے خون سے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ 4 مسلح آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور تذبذب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو عبداللہ غصے سے کانپتے ہوئے چلایا، اسے گرفتار کر لو۔ سپاہی جھجکتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن اچانک محافظ دستے کا ایک سالار کمرے میں داخل ہوا اور بھاگ کر ابو القاسم اور سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ ابو القاسم نے کہا، سلطان معظم، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری بات سن لیجئے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اگر کل شام تک فرڈینینڈ کو میری طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تو اگلی صبح اس کی فوج غرناطہ پر یلغار کر دے گی، اور وہ بدنصیب جنہیں آپ فرڈینینڈ کے سپرد کر چکے ہیں باندھ کر اس طرح لائے جائیں گے کہ دشمن کی اگلی صف کے لیے ڈھال کا کام دے سکیں۔ اس کے بعد آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اہل غرناطہ آپ سے کس طرح بے گناہوں کے خون کا حساب لیں گے، اور اگر آپ ان کے انتقام سے بچ بھی گئے تو فرڈینینڈ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ابو عبداللہ نے بے بسی کی حالت میں سر جھکا لیا اور چند ثانیے کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سپاہی اور ان کا افسر کمرے سے نکل گئے۔ ابو عبداللہ نے کہا، تمہیں سب کچھ معلوم تھا اور تم ابتدا سے ہی فرڈینینڈ کے اعلی کار تھے۔ عالی جاں، ہمیں یہ فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ کون کس کا اعلی کار تھا۔ ابو القاسم، ابو عبداللہ نے عاجز ہو کر کہا، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، میں اب بھی آپ کا دوست ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہارے مشوروں پر عمل کیا، لیکن تم نے مجھے صحیح راستہ دکھانے کی بجائے میری تباہی کے سامان پیدا کیے ہیں۔ عالی جاں، مجھے صحیح راستہ دکھانے والوں کا انجام معلوم تھا۔ آپ کو ایک ایسے وزیر کی ضرورت تھی جو آپ کے ضمیر کی تسکین کے سامان مہیا کر سکتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے جان بوجھ کر دھوکہ دے رہے ہو؟ نہیں عالی جاں، آپ صرف ان مشوروں پر عمل کرتے تھے جن سے آپ کی خواہشات کی تائید ہوتی تھی، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنے کی بجائے آپ کے ضمیر کی تسکین کے سامان فراہم کیے ہیں۔ اور اب تم مجھے یہ پیغام دینے آئے ہو کہ میں اپنے راستے کے آخری گڑھے کے کنارے پہنچ چکا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی پر سوار ہیں، اور میری انتہائی کوشش یہ ہے کہ یہ کشتی ڈوبنے سے بچ جائے۔ اور تمہارے خیال میں اب یہ کشتی اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ غرناطہ سے جلا وطن ہونا قبول کر لوں؟ عالی جاں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا، لیکن یہ ایک مجبوری ہے۔
تم یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ میں الفجارہ چلا جاؤں۔ عالیجا، فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ فرڈینینڈ نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ اس نے میرے لیے وہاں کون سا قید خانہ یا قلعہ منتخب کیا ہے؟ ابو القاسم نے جواب دیا، عالیجا، میں فرڈینینڈ سے یہ تحریر لے چکا ہوں کہ الفجارہ میں جو علاقہ آپ کو تفویض کیا جائے گا وہاں آپ ایک حکمران کی حیثیت سے رہیں گے، اور اس کی آمدنی اتنی ضرور ہوگی کہ آپ کو تنگ دستی کا احساس نہ ہو۔ ابو القاسم، میں نے اپنے آپ کو بہت فریب دیے ہیں، لیکن یہ فریب نہیں دے سکتا کہ الفجارہ میں کوئی خطہ زمین ایسا ہو سکتا ہے جہاں میں اطمینان کا سانس لے سکوں۔ الفجارہ کے سرکش لوگ میری میت کو بھی اپنے قبرستانوں میں جگہ دینا پسند نہیں کریں گے۔ جہاں پناہ، آپ یہ بات مجھ پر چھوڑیں کہ اس علاقے کے باشندے آپ کو سر پر بٹھائیں گے۔ انہیں یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ فرڈینینڈ جس علاقہ پر اپنا حق تسلیم کر لے گا وہ نصرانیوں کی غلامی سے محفوظ رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ الفجارہ کے باشندے عیسائیوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کرنے کی بجائے آپ کی پرامن رایا کی حیثیت سے زندہ رہنا بہتر خیال کریں گے۔ لیکن اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں آزمائش کے طور پر 1 سال تک الحمرا سے نہیں نکالا جائے گا۔ اب تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ مجھے ایک اور فریب دینا چاہتا ہے؟ عالیجا، وہ آپ کو اس بات کا موقع دینا چاہتا ہے کہ آپ الفجارہ کے جنگجو قبائل کو پرامن رکھ کر اپنے آپ کو اس بڑی ذمہ داریوں کا اہل ثابت کریں۔ وہ جانتا ہے کہ پہاڑی قبائل آسانی سے اس کی بالادستی تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے اگر آپ انہیں راہ راست پر لا سکیں تو وہ اپنی متعصب ملکہ اور قسطلہ کے سرداروں کی مخالفت کے باوجود آپ کو اندلس میں اپنے نائب السلطنت کا منصب دے گا۔ تم یہ بتا سکتے ہو کہ فرڈینینڈ کتنے دن الفجارہ میں ٹھہرنے کی اجازت دے گا؟ عالیجا، آپ مطمئن رہیں، فرڈینینڈ حلفاً اس بات کا اقرار کرے گا کہ الفجارہ کا جو علاقہ آپ کو تفویض کیا جائے گا اس پر آپ کے حقوق دائمی ہوں گے اور وہ کسی صورت میں بھی آپ سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس کی تحریر پڑھ کر آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ کون سی تحریر؟ ابو القاسم نے اپنی بھاری قبا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مراسلہ نکالا اور دونوں ہاتھوں میں رکھ کر ابو عبداللہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ معاہدہ میری فرض شناسی اور وفاداری کا آخری ثبوت ہے۔ اس کا مسودہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور فرڈینینڈ نے میرا ایک لفظ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کلیسا کے اکابر، قسطلہ اور ارغون کے عمرا نے بہت شور مچایا تھا۔ ملکہ ازابیلا بھی خوش نہیں تھی، تاہم الفاظ کی جنگ میں وہ آپ کے خادم کو مات نہیں دے سکے۔ آپ اس تحریر پر ملکہ اور بادشاہ کی مہریں دیکھ سکتے ہیں۔ ابو عبداللہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے مراسلہ اٹھا لیا اور قدرے توقف کے بعد ابو القاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اہل غرناطہ کی بدقسمتی یہ تھی کہ میرے تمام کام ادھورے تھے، اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرے وزیر کا کوئی کام ادھورا نہیں ہوتا۔ میں تمہارے چہرے سے اس تحریر کا مفہوم پڑھ سکتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ جب میں غرناطہ سے نکل جاؤں گا تو تم الحمرا میں منتقل ہو جاؤ گے یا اپنے گھر رہنا پسند کرو گے؟ ابو القاسم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، عالیجا، جو حالات آپ کے لیے ناسازگار ہیں وہ آپ کے غلام کے لیے بھی سازگار نہیں ہو سکتے۔ میں آخری دم تک آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرڈینینڈ نے آپ کے پڑوس میں مجھے بھی ایک چھوٹی سی جاگیر عطا کر دی ہے۔ ایک آدمی 2 آقاؤں کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے غرناطہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم واقعی میرے ساتھ رہو گے؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ غرناطہ میں اپنے حصے کے نہایت اہم کام کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ابو عبداللہ نے حریر میں لپٹا ہوا مراسلہ کھولا اور پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔
پھر اس نے کاغذ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سر جھکا کر سوچتا ہو رہا۔ بالآخر اس نے ابو القاسم سے مخاطب ہو کر کہا، فرڈینینڈ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی تاخیر کے بغیر الحمرا خالی کر دوں، اور تم یہ کہتے ہو کہ اس تحریر کا مسودہ تم نے تیار کیا تھا۔ میں نے فرڈینینڈ سے گفتگو کرنے کے بعد مسودہ تیار کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو الحمرا بہت عزیز ہے، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ دربار میں ان لوگوں کا منہ بند کرنا ضروری تھا جو ابھی تک آپ کے خلوص پر شک کرتے تھے، اور اب تم ان کا منہ بند کر چکے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو فرڈینینڈ کے دربار میں آپ کے بدخواہوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ پھر ہم اس دن کا انتظار کریں گے جبکہ غرناطہ میں آپ کی ضرورت محسوس کی جائے گی۔ تم اب بھی یہ سوچ سکتے ہو کہ غرناطہ میں ہماری ضرورت محسوس کی جائے گی؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ اگر ہم الفجارہ کے جنگجو قبائل کو تھوڑی سی مدت کے لیے پرامن رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا ہماری خدمات کو نظر انداز نہیں کریں گی، اور اس صورت میں جبکہ غرناطہ میں ہر وقت بد امنی کا خطرہ ہے، میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ انتہائی ناخوشگوار ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے کسی تاخیر کے بغیر غرناطہ سے نکل جائیں۔ تم مجھے یہ اطمینان دلا سکتے ہو کہ فرڈینینڈ کی نیت دوبارہ خراب نہیں ہوگی، اور تم کسی دن میرے پاس یہ پیغام لے کر نہیں آؤ گے کہ اب مزید خلوص کا ثبوت دینے کے لیے مجھے الفجارہ سے بھی نکل جانا چاہیے؟ عالی جاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں غرناطہ چھوڑ ہی دینا ہے تو ہم متارکہ جنگ کی مدت ختم ہو جانے کا انتظار کیوں نہ کریں؟ آخر فرڈینینڈ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ فرڈینینڈ کو کوئی جلدی نہیں، لیکن آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم بلا تاخیر یہاں سے نکل جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ غرناطہ کے باغی جن قبائلی سرداروں سے ساز باز کر رہے تھے، ان میں سے چند یہاں پہنچ چکے ہیں۔ تم نے انہیں گرفتار نہیں کیا؟ فی الحال انہیں گرفتار کرنا ممکن نہیں۔ غرناطہ کے عوام کا جوش و خروش ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی موجودگی میں غرناطہ کے حالات بگڑ جائیں۔ جب آپ الفجارہ پہنچ جائیں گے تو فرڈینینڈ ان سے خود نپٹ لے گا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عوام سے کہیں زیادہ ہمیں فوج سے خطرہ ہے۔ اب اجازت دیجیے، مجھے صبح تک کئی کام کرنے ہیں۔ ابو القاسم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابو عبداللہ چند ثانیے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ابو القاسم سر جھکا کر سلام کرنے کے بعد باہر نکل گیا۔ دروازے سے باہر محل کے برآمدے میں محل کا ناظم کھڑا تھا۔ ابو القاسم اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم یہاں کھڑے تھے؟ اس نے پریشان سا ہو کر کہا۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تم سب کچھ سن چکے ہو؟ جناب، میرے کان اتنے تیز نہیں، ناظم نے روکھے لہجے میں جواب دیا، لیکن تم دروازے کے ساتھ کھڑے تھے۔ جناب، الحمرا کے اندر آپ کی حفاظت میری ذمہ داری تھی، اور میں زیادہ دور اس لیے نہیں گیا تھا کہ شاید آپ کو میری ضرورت پڑ جائے۔ جب آپ الحمرا سے باہر نکل جائیں گے تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ ابو القاسم نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ محل کے ناظم کو کوئی ایسی بات سننے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے جسے وہ اپنے دل میں نہ رکھ سکے۔ آپ مطمئن رہیں، میں نے سلطان کی گالیوں کے سوا کوئی ایسی بات نہیں سنی جسے میں اپنے دل میں رکھ سکوں۔ میں دروازے سے کافی دور کھڑا تھا۔ ابو القاسم کچھ کہے بغیر آگے بڑھا اور ناظم کے ہمراہ ہو لیا۔ برآمدے سے نیچے سنگ مرمر کے راستے پر چند مسلح پہرے دار ان کے آگے چل دیے۔ ابو عبداللہ کچھ دیر دیواروں کے نقش و نگار دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ میرا غرناطہ، میرا الحمرا، اس نے المناک لہجے میں کہا، اور پھر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار رو دیا۔ عقب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ماں ملکہ عائشہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی،
اور اس نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے۔ اس نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا اور حسرت آمیز لہجے میں بولا، ماں، میں نے اپنا سر ایک اژدہے کے منہ میں دے دیا ہے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، یہ آج کی بات نہیں، تم نے اپنا سر اس دن اژدہے کے منہ میں دے دیا تھا جب تم نے اپنے باپ سے غداری کی تھی، اور صرف اپنا سر ہی نہیں، تم پوری قوم کو اژدہوں کے سامنے ڈال چکے ہو۔ امی، میں فرڈینانڈ کے متعلق نہیں، ابو القاسم کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب ہم الحمرا میں نہیں رہیں گے۔ فرڈینانڈ کا وعدہ ایک فریب تھا۔ مجھے معلوم ہے، میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں۔ آپ ساری باتیں سن چکی ہیں؟ ہاں، اور میرے لیے کوئی بات غیر متوقع نہ تھی۔ امی، اب میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تمہیں اس وقت پوچھنا چاہیے تھا جب تم کچھ کر سکتے تھے۔ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اور تمہاری ماں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتی۔ اندلس کی تاریخ کا منحوس ترین دن وہ تھا جب تمہارے دل میں حکمران بننے کا خیال آیا تھا۔ نہیں ماں، اس سے زیادہ منحوس وہ دن تھا جب میں پیدا ہوا تھا۔ کاش آپ میرا اسی دن گلا گھونٹ دیتی۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم نے اپنی قوم کے لیے ایک سانپ جنا تھا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں مجرم ہوں، لیکن قدرت نے ایک ماں کے ہاتھ اپنے بچے کا گلا گھونٹنے کے لیے نہیں، اسے لوریاں دینے کے لیے بنائے ہیں۔ امی جان، خدا کے لیے دعا کریں، الحمرا چھوڑنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ میں الفجارہ میں فرڈینانڈ کا ایک ادنا جاگیردار بن کر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس نے تمام وعدے فراموش کر دیے ہیں۔ اب موت کی تمنا سے تمہارے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہیں ہو سکتا۔ اب تمہارا آخری کارنامہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ امی، آپ الفجارہ میں خوش رہ سکیں گی؟ مجھے معلوم ہے کہ ہم الفجارہ میں خوش نہیں رہیں گے۔ وہ مراکش کی طرف ہمارے راستے کی ایک منزل ہے۔ اب اس سرزمین میں ہمیں اپنی قبروں کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن میں نے الحمرا چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اگر آپ مشورہ دیں تو میں عوام کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گا۔ میں انہیں یہ سمجھا سکوں گا کہ ابو القاسم غدار ہے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تم بار بار پوری قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جب تم عوام کے سامنے جاؤ گے تو وہ تمہاری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ وہ تم سے ان بے گناہوں کے خون کا حساب مانگیں گے جنہیں تم نے بھیڑ بکریاں سمجھ کر دشمن کے حوالے کر دیا تھا۔ تم مالکہ الحمرا المیریا کی تباہی کے ذمہ دار ہو۔ تمہارے ہاتھ حامد بن زہرہ جیسے پاک باز انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ابو عبداللہ، تم اندلس کے لیے مر چکے ہو، اور تمہاری ماں تمہیں زندہ نہیں رہ سکتی، اور تمہاری ماں تمہیں زندہ نہیں کر سکتی۔ امی، اگر آپ حکم دے تو میں ابھی ابو القاسم کے گھر جا کر اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہائے بد نصیب، تم نے غرناطہ کو غداروں سے بھر دیا ہے۔ اب ایک غدار کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امی، مجھے غرناطہ کا ہر آدمی غدار دکھائی دیتا ہے۔ یہ تمہاری کھیتی کا پھل ہے۔ تم نے اندلس کی کھیتی میں غداری کا بیج بویا تھا، اور اب یہ فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ ماں، خدا کے لیے مجھے تانے نہ دو۔ میں زیادہ عرصہ تک تمہیں تانے نہ دے سکوں گی، لیکن اندلس کی مائیں قیامت تک مجھ پر لعنتیں بھیجتی رہیں گی۔ ابو عبداللہ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ بالآخر اس نے مضطرب سا ہو کر کہا، امی جان، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ میں الحمرا سے نکل جاؤں گا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹا،
اب خوابوں کا زمانہ گزر چکا ہے، اب تم صرف اپنے ماضی کے سپنوں کی تعبیریں دیکھو گے۔ امی، ہمارے بعد الحمرا میں کون رہے گا؟ تمہارے بعد الحمرا اس قوم کے بادشاہوں کا مسکن ہوگی جس سے تم نے اپنے قوم کی آزادی اور عزت کا سودا چکایا تھا۔